بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي غرض كان، ويعرف التنافر بالذوق ومخالفة القياس بالصرف وضعف التأليف والتعقيد اللفظي بالنحو۔ گزشتہ سبق میں بلاغت کی بحث چل رہی تھی۔ آپ نے پڑھا عربی زبان میں بلاغت کا معنی پہنچنے کے ہوتا ہے، پہنچنے کے، اور اصطلاح کے اندر بلاغت اس کو کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ مقتضی حال کے مطابق ہو، اس حال میں کہ کلام فصیح بھی ہو گئی، کلام فصیح ہو اور فصاحت کے ساتھ ساتھ وہ مقتضی حال کے مطابق بھی ہو، تو یہ ہے کلام بلیغ۔ یعنی موقع محل جس قسم کے کلام کا تقاضا کرتا ہے آپ بھی ویسا ہی کلام لے آئے تو آپ کا کلام مقتضی حال کے مطابق ہوا، اور اس میں شرط تھی کلام فصیح ہونا چاہیے، تو آپ کا کلام موقع محل کے مطابق بھی ہوا، اور اگر فصیح بھی تھا تو اب دونوں باتیں پوری ہو گئیں، تو اب آپ کے اس کلام کو کلام بلیغ کہیں گے، کلام بلیغ۔ پھر یہ بھی بیان ہوا تھا کہ ایک ہے نفس بلاغت، ایک ہے کمال بلاغت۔ نفس بلاغت نفس مطابقت سے آئے گی، اور کمال بلاغت کمال مطابقت سے آئے گی اور جتنی مطابقت بڑھتی جائے گی کلام کی مقتضی حال کے ساتھ، تو جتنی مطابقت زیادہ ہوگی کلام کی بلاغت کے اعتبار سے اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا، اتنا ہی اونچا، اور جتنی مطابقت کم ہوگی بلاغت کے اعتبار سے کلام کا رتبہ کم ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ قرآن جو ہے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے، اعلیٰ ترین یعنی کسی موقع کے لیے کوئی بات جو کہی جا سکے اس موقع پر قرآن نے جو بھی موقع تھا، جو لفظ اور جو تعبیر استعمال کی اور جو طریقہ اختیار کیا، اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں اس سے بہترین طریقہ ہر چیز کے لیے، ہر چیز میں، تو لہذا قرآن کا مقابلہ کرنا یہ انسانی بس سے باہر ہے۔ اسی لیے قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہا جاتا ہے، معجزہ ہے۔ معجزہ کیا معنی؟ جو سب کو عاجز کر دے، تو قرآن بھی سب کو عاجز کر دینے والا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے قرآن میں بار بار چیلنج دیا گیا اہل مکہ اور عرب کو، عرب جو اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے تھے اور دوسرے سارے دنیا والوں کو عجم کہتے تھے، یعنی یہ گونگے ہیں، ہماری زبان اتنی فصیح و بلیغ و اعلیٰ ہے کہ ہمارے کلام کے مقابلے میں یہ کہ لوگ کیا ہیں، گویا گونگے ہیں، ان کا کلام لا کلام ہے، اس کا تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن آیا بار بار چیلنج ہوا، لیکن وہ کبھی بھی انہوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی، ہمت نہیں کی۔ عجیب عجیب، قرآن کو سنتے ہی وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ انسان کے بس سے ہی باہر ہے، اتنا عمدہ، اتنا اعلیٰ کلام۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ جب سورہ
کوثر نازل ہوئی جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، صرف 3 آیتیں، چھوٹی سی چند لفظ ہیں اس میں بھائی، انا اعطینا کل کوثر۔ تو یہ سورت کسی نے لکھ کر بیت اللہ کے اندر لٹکا دی بھائی، بیت اللہ کے اندر لٹکا دی۔ تو بیت اللہ کے اندر یہ سورت لکھی ہوئی لٹک رہی ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ عرب پڑھ رہے تھے، وہ حیران ہوتے تھے۔ ایک نے اس کے نیچے آ کر لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے بھائی، اندازہ لگائیے، ایک چھوٹی سی سورت بھائی، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں انسانی بس سے ہی باہر ہے بھائی۔ تو دیکھو سب کے آخر میں را آ رہی تھی بھائی، لکھنے والے نے بھی اسی انداز کا کلام ذکر کیا، ما ھذا کلام البشر، یہ انسانی کلام نہیں ہے بھائی۔ اور قرآن کی اتنی لذت، روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیت اللہ کے پاس جب عبادت میں مشغول ہوتے، سب لوگ جب سو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت میں مشغول ہوتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ جتنا حصہ قرآن کا نازل ہو چکا اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو جو بڑے بڑے مشرکین تھے کے سردار تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، حتیٰ کہ ابو جہل تک کے بارے میں آتا ہے، وہ چھپ کر آتے تھے اور اس قرآن کو سنا کرتے تھے بھائی، قرآن کو سنا کرتے تھے۔ اور کیسے اس کلام میں لذت نہ ہو جبکہ یہ خالق ارض و سما کا کلام ہے، اور پھر اس کو پڑھنے والی زبان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو وہ بھی آ کر سنتے تھے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں، انسانی بس سے ہی باہر ہے کہ اتنا حسین و جمیل کلام وہ بنائے گئے، اتنا حسین و جمیل، لیکن بس ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ ضد تھی یہ، ضد انسان کو، یہ تعصب انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ حق کو جانتا بھی ہے لیکن ضد میں آ کر حق کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہ مشرکین جانتے نہیں تھے بھائی، وہ بھی جانتے تھے، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی۔ ابو جہل سخت ترین دشمن ہے لیکن راتوں کو قرآن سننے کے لیے آتا ہے، تو صرف ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے بھائی۔ تو بلاغت کلام کس کو کہتے ہیں کہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہو، اور کلام کیا ہو؟ شرط ہے کہ وہ فصیح بھی ہونا چاہیے۔ آج ہم بلاغت متکلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ وَبَلَاغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ بِكَلَامٍ بَلِيغٍ فِي أَيِّ غَرْضٍ كَانَ۔ اور بلاغت فی المتکلم جو ہے، ملکۃ، وہ ایسا ملکہ ہے، ایسا پختہ وصف ہے۔ میں نے بتایا تھا انسان کو جو ابتداءً وصف حاصل ہو وہ حال کے درجے میں ہوتا ہے، آتا ہے، وصف حاصل ہوا اور گزر جاتا ہے، لیکن اسی وصف میں اگر وہ محنت کرے تو یہ وصف اس کے ساتھ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ ملکہ کہلائے گا۔ آسان لفظوں میں نے بتلایا تھا ملکہ کہتے ہیں صلاحیت اور مہارت کو بھائی، صلاحیت اور مہارت۔ ایک کام آپ سیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا سیکھیں گے اور چھوڑ دیں گے تو بھول جائیں گے، لیکن اگر آپ اس پہ محنت کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ میں اس کام کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو پوری مہارت ہو جاتی ہے اس کام کی، اب آپ چھوڑ بھی دیں، اب یہ صلاحیت آپ سے جدا نہیں ہوتی، مہارت آپ کے پاس ہی ہے بھائی۔
تو یہ ہے ملکہ بھائی، ملکہ تو بتلایا یہ بلاغت فی المتکلم یہ ملکے کا نام ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ کوئی بلیغ کلام کر لے جو مقتضی حال کے مطابق ہے تو اس کو رجل بلیغ نہیں کہیں گے، بلکہ جب تک اس میں پختہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے ہر کلام کو کس کے ساتھ ادا کر سکے، کس صورت میں، کلام بلیغ کی صورت میں ادا نہ کر سکے، اس کو رجل بلیغ نہیں کہیں گے۔ تو کہتے ہیں وَبَلَاغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا، ملکہ نکرہ آیا اور اس کے بعد یقتدر فعل آیا، نکرہ کے بعد فعل آئے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت، اور موصوف صفت کا ترجمہ کریں تو کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں، تو کہتے ہیں بلاغت فی المتکلم جو ہے ایسا ملکہ ہے یقتدر بہا کہ قادر ہوتا ہے، بہا ای بسببہا اس ملکے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے قادر ہوتا ہے وہ متکلم علی التعبیر عن المقصود کہ وہ اپنے مقصود سے تعبیر کر سکے، یعنی اس کو ادا کر سکے، بکلام بلیغ کس کے ساتھ؟ کلام، کہ وہ اپنے مقصود کو تعبیر کر سکے کلام بلیغ کے ساتھ اس ملکے کے ذریعے، فی ای غرض کان جس غرض میں بھی ہو، ایک مخصوص قسم کا کلام نہیں بلکہ اپنی ہر غرض، ہر قسم کا معنی، چاہے وہ کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے، چاہے کسی کی مذمت کرنا چاہتا ہے، چاہے کسی کو حکم دینا چاہتا ہے، چاہے کسی کو روکنا چاہتا ہے، جو جس قسم کا بھی کلام ہو وہ اس کو کیا کر سکے؟ کلام بلیغ کے ساتھ اس کو ادا کر سکے اس غرض کو، تو اس آدمی کو متکلم بلیغ کہیں گے، رجل بلیغ کہیں گے، شاعر بلیغ کہیں گے بھائی۔ تو شاعر بلیغ جو بلیغ کلام کے ساتھ ہر قسم کے شعر کہہ سکے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک دو دفعہ کی بات نہیں، اور یہ ملکے کا نام ہے، بالفعل بلیغ کا نام کرنا ضروری نہیں۔ ایک آدمی میں صلاحیت ہے لیکن خاموش بیٹھا ہے، بولتا ہی نہیں، تو آپ یہ نہ کہیں اب یہ رجل بلیغ نہیں، صلاحیت تو ہے، بس ہم نے بھی صلاحیت کی بات کی تھی کہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، جب صلاحیت ہے تو اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ رجل بلیغ، اگرچہ وہ زبان سے ایک لفظ نہ کہے۔ جی تو کہتے ہیں وَبَلَاغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ، تعبیر کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، تعبیر کا کیا معنی ہے؟ ادا کرنا۔ تو بلاغت فی المتکلم ایسے ملکے کا نام ہے کہ قادر ہوتا ہے اس کی وجہ سے متکلم اپنے مقصود کو تعبیر کرنے پر بکلام بلیغ، کلام بلیغ کے ساتھ، فی ای غرض کان جس غرض میں بھی ہو۔ وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ، یہاں سے آپ بتلا رہے ہیں کہ پیچھے ہم نے بہت سی چیزیں ذکر کر دیں، تو کس چیز کو کس علم کے ذریعے جانا جائے گا، اور یہ علم بیان اور علم معانی کی ضرورت کیوں پیش آئی جو آگے آنے والے ہیں؟ علم بیان اور علم معانی کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ بیان کرنے لگے ہیں، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ بلاغت سیکھنے والے کو بلاغت میں سیکھنے کے لیے کن کن علوم میں اس کو مہارت ہونی چاہیے۔ بھائی دیکھیے پیچھے بہت سی چیزیں آئیں کہ کلام بلیغ کو پہچاننے کے لیے آپ کو ان سب کی پہچان ہونی چاہیے۔ کلام بلیغ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلام فصیح ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو۔ اچھا، کلام فصیح آیا لفظ وہ کس کو کہتے تھے؟ جس میں 3 عیب نہ ہوں اور اس کے تمام کلمات کیا ہوں؟ فصیح، تو کلمات فصیح کا لفظ آ گیا۔ کلمہ فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 3 عیب نہ ہوں۔ تو دیکھو وہ شروع سے جہاں سے بات چلی تھی وہاں تک جو چیزیں آئیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے فصاحت کلمہ، فصاحت کلمہ کے لیے کتنے عیوب سے اس کا خالی ہونا ضروری تھا؟ 3 عیب، کون کون سے؟ تنافر حروف، مخالفت القیاس اور غرابت، 3 عیب، ان سے خالی ہونا ضروری۔
اچھا بھائی ذرا ان کو ترتیب ہم دیتے ہیں. چلیے اچھا بھائی آپ لوگوں کے پاس میں امانت رکھوا رہا ہوں, آپ نے ابھی واپس کرنی ہے بھائی. آپ کے پاس تنافر حروف امانت رکھوا دی, ٹھیک ہے بھائی. دوسرا عیب کس سے خالی ہونا ضروری تھا؟ مخالفت القیاس. ہاں بھائی آپ کے پاس مخالفت القیاس ہے, یہ امانت ہے, ابھی آپ سے واپس لیں گے. اگلا عیب کون سا تھا بھائی؟ غرابت. بھائی آپ کے پاس ہے بھائی غرابت, یہ تو ہو گیا کلمہ فصیح میں. آگے چلیے کیا آیا تھا اگلی تاریخ؟ کلام فصیح آیا تھا. کلام فصیح میں اس کے سارے کلمات فصیح ہونے چاہیے, اور اس کے لیے یہ 3 چیزوں کی ضرورت تھی, یہ جو ابھی میں نے امانت رکھوائی گئی. ہاں باقی اور کن چیزوں سے کلام فصیح کا خالی ہونا ضروری تھا؟ تنافر کلمات. تنافر کلمات بھائی آپ کے پاس ہے بھائی, آپ رکھیں. اگلا کون سا عیب تھا جس سے خالی ہونا؟ ضعف تعلیف, وہ آپ کے پاس امانت ہے بھائی. اگلا عیب کون سا؟ تاقید. تاقید 2 قسم کی تھی, آپ نے پڑھا, کبھی تاقید لفظی ہوگی, کبھی تاقید معنوی ہوگی. تو تاقید لفظی آپ کے پاس امانت ہے بھائی, اور تاقید معنوی آپ کے پاس امانت ہے بھائی جی. اور آگے کیا پڑھا تھا اس کے بعد؟ یہ تو فصاحت کلام, فصاحت کلام. آگے فصاحت متکلم, اس میں کوئی چیز نہیں آئی. آگے کیا آئی؟ بلاغت. بلاغت کلام. بلاغت کلام کس کو کہتے تھے؟ کہ کلام فصیح ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو بھائی. تو یہ مقتضی حال کے مطابق ہونا, یہ ایک نئی چیز آ گئی, یہ آپ کے پاس امانت ہے بھائی جی. یہ کتنے ساتھی ہو گئے جن کے پاس امانتیں ہیں؟ 9 ساتھی ہو گئے بھائی جن کے پاس امانتیں ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اب دیکھیں گے ہم کہ کون سی چیز کا پتہ کیسے چلتا ہے بھائی. اب دیکھتے جائیے, آپ کے پاس کیا ہے بھائی؟ تنافر حروف ہے ان کے پاس. تنافر حروف کا پتہ کس سے چلتا ہے جی؟ ذوق سے پتہ چلتا ہے بھائی. یہ ذوق آپ کے پاس امانت ہے بھائی. یہ دوسرے ساتھی کے پاس یہ ذوق میں نے امانت رکھوا دیا بھائی. اگلا عیب بھائی ساتھی کے پاس کیا رکھوایا تھا؟ مخالفت القیاس. مخالفت القیاس کس کو کہتے تھے؟ کہ کلمہ صرفی قانون کے خلاف ہو. معلوم ہو اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ علم صرف سے. یہ علم صرف آپ کے پاس امانت ہے بھائی جی. آگے بھائی غرابت ان کے پاس تھی بھائی, غرابت امانت. اب اس غرابت کا پتہ کس سے چلے گا؟ غرابت کہتے کس کو تھے جی؟ کہ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر واضح نہ ہو, لفظ کے معنی کا پتہ ہی نہیں چل رہا. معلوم ہوا لفظ کے معنی کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے بھائی. تو اور اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ لفظ کے معنی کا پتہ لغت سے. آپ لغت اٹھاتے ہیں بھائی, ڈکشنری عربی کی اٹھاتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں تو لفظوں کے معنی کا وہاں سے پتہ چلتا ہے. تو غرابت کا پتہ کس سے چلے گا؟ علم لغت سے بھائی. لغت آپ کے پاس امانت آ گئی بھائی, علم لغت بھائی. اچھا آگے آپ کے پاس کون سا عیب تھا بھائی؟ تنافر کلمات. ایسے کلمات جمع ہو گئے جن کی وجہ سے لفظ زبان پر ثقیل ہوا. اس کا پتہ کس سے چلتا تھا؟ اس کا پتہ بھی تو ذوق سے ہی چلتا تھا. کس سے؟ اور ذوق تو میں امانت رکھوا چکا ہوں, اسی سے اس کا پتہ لگ جائے گا بھائی. آگے آپ کے پاس کون سا چیز تھی بھائی؟ ضعف تعلیق. کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف ہونا. کلام کا مشہور نحوی قانون کے تو اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ اس کا پتہ علم نحو سے چلے گا. تو علم نحو آپ کے پاس امانت ہو گیا بھائی. آگے کون سا عیب تھا؟ تاقید لفظی. تاقید لفظی, لفظوں کی وجہ سے معنی سمجھ میں نہیں آ رہا, معنی مراد بھائی. اس کا پتہ بھی کس سے چلے گا؟ اس کا پتہ بھی علم نحو سے چلے گا. کہ آپ کیا کرتے ہیں, بہت سی چیزیں کہیں ذکر کرنا اور کہیں ذکر چاہیے تھا, وہاں آپ نے حذف کر دیا. ایک کو مقدم ہونا چاہیے تھا, آپ نے اس کو مؤخر کر دیا ہے. اور اسی طرح کہیں اسم لانا چاہیے تھا, آپ ضمیر لے آئے ہیں. اور کیا چیز تھی مثلا؟
آپ موصوف صفت کو ملا ہونا چاہیے تھا، آپ نے ان میں فصل کر دیا ہے، یہ چیزیں تھیں۔ ان سب کا پتہ بھی کس سے چلتا ہے؟ علم نحو سے ہی پتہ چلتا ہے۔ علم نحو میں ان کے پاس امانت رکھوا چکا ہوں۔ آگے کون سی چیز ہے؟ تاقید معنوی۔ تاقید معنوی یاد رکھیے، یہ ایک چیز رہ گئی۔ دوسری آپ کے پاس کیا چیز رہ گئی؟ دوسرے کلام کا مقتضی حال کے مطابق، یہ دو چیزیں رہ گئیں۔ یہ ان کا پتہ نہ صرف سے چل رہا ہے، نہ نحو سے، نہ علم لغت سے، نہ ذوق وغیرہ کسی چیز سے پتہ نہیں چل رہا۔ تو ان دو کے لیے ہمیں باقاعدہ دو علوم بنانے پڑے۔ کیا کرنے پڑے؟ دو علوم۔ ایک رہ گیا تھا تاقید معنوی، یاد رکھیے اس کا بیان علم بیان میں آئے گا۔ اس کی تفصیل کہاں آئے گی؟ تو علم بیان کی ضرورت اس لیے ماں پڑی کیونکہ یہاں پر تاقید معنوی کا پتہ اس سے چلے گا، اور کوئی علم نہیں جس سے تاقید معنوی کا پتہ چلے۔ اور دوسری کیا چیز تھی بھائی آپ کے پاس؟ مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ اس کا پتہ بھی ان علوم میں سے کسی علم سے نہیں چلتا، تو اس کے لیے ہمیں علم معانی کی ضرورت پڑی۔ کس کی ضرورت پڑی؟ علم معانی۔ بھائی چیزیں پوری ہو گئی یا کسی کے پاس اور بھی امانت تھی، کوئی عیب وغیرہ یا کوئی چیز پوری ہو گئی؟ دیکھا، تو علم معانی اور علم بیان کی ضرورت کیوں ہے آپ کو وجہ سمجھ میں آ گئی کہ ایک کے ذریعے ہمیں تاقید معنوی کا پتہ چلے گا اور کسی سے پتہ ہی نہیں چل رہا، تو ایک علم اس کے لیے باقاعدہ بنانا پڑا۔ اور مقتضی حال کے مطابق ہونا، اس کا پتہ بھی کسی اور علم سے نہیں چل رہا تھا، تو اس کے لیے کون سا علم بنانا پڑا؟ علم معانی بنانا پڑا بھائی، علم معانی بھائی۔ تو بھائی علم بیان یہ آپ کے پاس امانت بھائی، اور علم معانی آپ کے پاس امانت بھائی۔ اب دیکھیے یہ جن جن چیزوں کی ضرورت تھی یہ الگ میں نے طلباء کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بلاغت کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے بھائی کیا رکھوایا آپ کے پاس؟ ذوق۔ ذوق ہونا چاہیے، صحیح ذوق ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ذوق درست اور صحیح ذوق والا ہو انسان بھائی۔ اگر ذوق صحیح نہیں تو پھر کام نہیں چلے گا یہاں پر۔ بھائی آپ کے پاس کیا رکھوایا؟ علم الصرف، ذوق بھی صحیح ہو، علم صرف میں بھی مہارت ہو، علم صرف جاننے والا ہو۔ آپ کے پاس آگے کیا رکھوایا تھا؟ علم لغت، علم لغت کو بھی جاننے والا ہو، کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے۔ آگے بھائی علم نحو علم نحو بھی ہونا چاہیے اس کے پاس، اس سے تاقید لفظی کا بھی پتہ چلے گا اور ضعف تعلیف کا بھی۔ آگے بھائی علم بیان بھی اور علم معانی، یہ ساری چیزیں بلاغت کے اندر ضروری ہیں، تمام علوم کا جاننا بھائی۔ تفصیل سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی۔ اب دیکھیے کتاب پر وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، اور جانا جائے گا تنافر کو ذوق سے۔ تنافر کا پتہ کس سے چلے گا؟ ذوق سے۔ اور صاحب کتاب نے تنافر حروف نہیں کہا، تنافر کلمات نہیں کہا، التنافر کہہ دیا، یعنی ہر طرح کا تنافر، چاہے وہ تنافر حروف ہے چاہے وہ تنافر کلمات، دونوں کا پتہ ذوق سے چلے گا بھائی۔ تو کہتے ہیں وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، اور جانا جائے گا تنافر کو ذوق سے۔ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ، اور مخالفت القیاس کو علم صرف سے۔ وَضَعْفُ التَّعْلِيفِ وَالتَّعْقِيدُ اللَّفْظِيُّ بِالنَّحْوِ، اور ضعف تعلیف اور تعقید لفظی کو جانا جائے گا علم نحو سے۔ کس سے؟ سب کا عطف پیچھے وہ جو تنافر آیا تھا، یعرف التنافر، آگے آیا وَيُعْرَفُ ضَعْفُ التَّعْلِيفِ، جانا جائے گا ضعف تعلیف اور تعقید لفظی کو بالنحو۔ وَالْغَرَابَةُ بِكَثْرَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ، اور غرابت کو جانا جائے گا بِكَثْرَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى، کہ کلام عرب پر کثرت اطلاع ہو، انسان کثیر الاطلاع ہو، کس پر؟ کلام عرب کو خوب جاننے والا ہو، خوب مطالعہ کیا ہو کتابوں کا، کلام عرب کا، اس سب کا مطالعہ کیا ہو بھائی۔ کس کا؟
انہوں نے کیا ذکر کیا؟ غرابت کا پتہ کس سے چلے گا؟ کہ کلام عرب پر انسان کثیر الاطلاع ہو. جب خوب کلام عرب کا آپ نے شعر و شاعری، ان کی کلام وغیرہ ہر چیز کا خوب مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ عرب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں عام طور پر، اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں غرابت ہے جو ان کے نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. تو معلوم ہوا وہ کلمہ کیا ہے؟ غریب ہے. اس کے اندر تو کثرت اطلاع ہونی چاہیے. اور میں نے کیا بتلایا تھا؟ غرابت کے پتہ کس سے چلے گا؟ علم لغت. بھائی علم لغت بھی آگے خود بھی یہ بیان کریں گے. آپ کلام عرب پر کثیر الاطلاع ہوں تو اس میں علم لغت کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ آپ کو قدم قدم پر عربی سیکھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا لغت میں کہ اس لفظ کو یہ لفظ کلام میں لا رہے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، یہ والا لفظ لا رہے ہیں، اس کا کیا معنی ہے. تو وہ علم لغت کی بھی ضرورت پڑے گی اس میں. بھائی تو کثیر الاطلاع بنیں گی تب جب آپ کو علم لغت کا پتہ ہو، ہر لفظ کے معنی کا پتہ ہوگا تو ان کے کلام کو سمجھیں گے، ورنہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو علم لغت کا بھی علم ہو آپ کو اور کثیر الاطلاع بھی ہوں. کیوں کثیر الاطلاع ہوں؟ غرابت کس کو کہتے تھے؟ ایسا لفظ کلام میں لانا جو مانوس نہیں. عربوں کو بھی اس کے معنی کا پتہ نہیں چلتا. معلوم عرب کبھی اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہی نہیں. تو جب آپ ان کے سارے کلام کا مطالعہ ہوگا تو آپ کو لفظ سامنے آتے ہی پتہ لگ جائے گا کہ عربوں نے تو کبھی یہ لفظ استعمال کیا ہی نہیں. معلوم ہو اس میں کیا ہے؟ غرابت ہے. تو کثیر الاطلاع ہونا بھی ضروری ہے. یہ معنی والغرابت بکثرت الاطلاع علی کلام العرب، اور غرابت کو جانا جائے گا کلام عرب پر کثرت اطلاع سے. والتعقید المعنوی بالبیان، اور تعقید معنوی کو کس سے جانا جائے گا؟ علم بیان سے. والاحوال ومقتضیاتها بالمعانی، اور احوال اور مقتضی احوال جو ہیں ان کو کس سے جانا جائے گا؟ علم معانی سے. مقتضیاتها ضمیر احوال کو راجع. احوال اور مقتضیات احوال، مقتضیات جمع ہے مقتضا کی وجہ، تو احوال اور مقتضیات احوال جو ہیں ان کو جانا جائے گا علم معانی سے. وَوَجَبَ عَلَى طَالِبِ الْبَلَاغَةِ، پس واجب ہوا علم بلاغت کے طالب پر. جو طالب علم بلاغت سیکھنا چاہتا ہے اس پر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ معرفت اللغتی، کس کا جاننا؟ علم لغت کا جاننا، یعنی کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے. والصرفی، اور علم صرف کا جاننا. والنحوی، اور علم نحو کا جاننا. والمعانی، اور علم معانی کا جاننا. والبیانی، اور علم بیان کا جاننا. مع کونہ سلیم الذوقی، ساتھ اس کے سلیم الذوق ہونے کے، یعنی وہ طالب علم کیا ہونا چاہیے؟ سلیم الذوق. سلیم کا معنی درست، صحیح. سلیم الذوق درست ذوق والا ہو، ذوق میں کوئی خرابی نہ ہو، ساتھ اس کے درست ذوق والا ہونے کے. کثیر الاطلاع، اور کیا ہونے کے؟ کثیر الاطلاع ہو وہ علی کلام العرب، کس پر؟ کلام العرب پر. تو وہ کثیر الاطلاع بھی ہونا چاہیے. بھائی یہ لفظ آیا بکثرت الاطلاع، والغرابت بکثرت الاطلاع. دیکھیے کیسے پڑھیں گے؟ بکثرت الاطلاع، لام کے نیچے کسرہ آ جائے گا. بکثرت الاطلاع، لیکن عموماً پڑھتے کیسے ہیں؟ بکثرت الاطلاع، حالانکہ حمزہ وصلی گرنا چاہیے. اسی طرح نیچے آیا کثیرہ الاطلاع، کثیرہ را پر اسی طرح فتحہ رہے گا، اور الاطلاع کثیرہ الاطلاع. اچھا بھائی سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.